بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، آپ کی بہن عائشہ خان آپ کو پرخلوص سلام کہتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فضائل اسلام چینل۔ آج کا موضوع ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، مسلمانوں کے عظیم حکمران۔ محترم دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھ کر یقیناً آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک عظیم مسلمان حکمران۔ دنیا میں چند ایسے حکمران ہیں جنہوں نے تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ دیے ہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس فہرست میں سر فہرست ہیں۔ انہیں مسلم تاریخ کے بہترین حکمرانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ صرف 4 صحیح رہنمائی کرنے والے خلیفاؤں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ مصر کے گورنر عبدالعزیز بن مروان کے بیٹے تھے، جبکہ ان کی والدہ ام العاصم خلیفہ عمر ابن الخطاب کی پوتی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز 63 ہجری سن 682 عیسوی میں ملوان مصر میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے مصر میں اپنی تعلیم اپنی ماں کے چچا مشہور عالم عبداللہ بن عمر سے حاصل کی۔ وہ 704 عیسوی میں اپنے والد کی وفات کے بعد مدینہ میں رہے۔ جب انہیں ان کے چچا خلیفہ عبد المالک نے بلایا اور ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی کی، وہ 706 میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کے بعد مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ 3 براعظموں کا بادشاہ مگر انگور نہ کھا سکا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زمانِ خلافت میں اپنی بیوی سے کہا کہ انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، تمہارے پاس کچھ ہو تو دو تاکہ انگور خرید کر منگوائیں۔ اہلیہ محترمہ نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کوڑی بھی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کے پاس اتنا بھی نہیں کہ انگور لے کر ہی کھا لیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں دل میں انگوروں کی تمنا لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے بہتر ہے کہ میں بیت المال کے پیسوں سے انگور کھا کر، جس میں ہر مسلمان کا حق ہے، کل کو دوزخ کی زنجیروں میں جکڑا جاؤں۔ ولید بن مصعب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر کسی شخص کے دل میں خدا کا خوف نہیں پایا۔ آپ کی بیوی فرماتی ہیں کہ زمانِ خلافت میں آپ کی یہ حالت تھی کہ باہر سے آ کر سجدے میں سر رکھ دیتے تھے اور روتے روتے سو جایا کرتے تھے۔ آنکھ کھلتی تو رونے لگتے۔ 3 براعظموں کا بادشاہ مگر ایک ہی کرتا۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جمعے کے لیے ذرا دیر ہو گئی۔ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اس پر فرمایا کہ میں نے اپنی قمیض دھوئی تھی، اس کے سوکھنے کے انتظار میں دیر ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے۔ مسلمہ بن عبد المالک عیادت کے لیے آئے، دیکھا کہ کرتا بہت میلا ہو رہا ہے۔ اپنی ہمشیرہ فاطمہ بن عبد المالک عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ ان کی قمیض کیوں نہیں دھو دیتی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باخدا ان کے پاس یہی ایک قمیض ہے، اگر اسے اتار کر دھویا تو اتنی دیر ان کو بغیر قمیض کے رہنا ہوگا۔ کتاب حیوۃ الحیوان میں ہے کہ بہار کا موسم تھا، عمر بن عبدالعزیز اپنی خلافت کے دور میں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بارش کی ہوائیں چلنے لگیں اور بادلوں کے سیاہ ٹکڑے افق پر منڈلانے لگے۔ ایسے میں بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ زوردار بجلی کڑکی تو خلیفہ ڈر کر تخت سے نیچے اتر آئے۔ یحییٰ بن معاذ رازی بڑی اچھی نصیحتیں کرنے والے بزرگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ، رحمت خدا سے ڈرنا کیسا؟ بجلی کی کڑک بارش آنے کی بشارت دے رہی ہے اور اس خیر و برکت سے تم گھبرا کر اس طرح کانپ رہے ہو، تو افسوس خدا اور قبر کی پکار پر کیا علم ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ قبرستان میں علیحدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچنے لگے۔ کسی ساتھی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی ہیں، آپ ہی علیحدہ جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، مجھے ایک قبر نے آواز دی، مجھ سے یوں کہا کہ محترم دوستو، اب ذرا غور سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور قبر کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں تاکہ ہم کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ قبر آپ سے یوں گویا ہوئی، اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے تو یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں نے کہا،
تو ضرور بتا۔ تو قبر نے کہا کہ میں اس کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، گوشت کھا جاتی ہوں، اور بتاؤں آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ کندھوں کو بازوؤں سے جدا کرتی ہوں، ان کلائیوں کو پنجوں سے، پنڈلیوں کو بدن سے جدا کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، جس کو عزیز ہے اس کو آخرت میں ذلت ہے، دنیا میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ ان کے عزیز و اقارب جو ہر وقت ان کی دلداری کیا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھا کہ کیا گزر رہی ہے؟ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس مالدار سے پوچھو اس کا مال کس کام کا؟ کہاں ہیں ان کے مال اور خزانے جنہیں جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان کی قبر میں تو اب کوئی بستر بھی نہیں بچھایا۔ کہاں گئے وہ آرام دہ کمرے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے؟ اب تو زمین پر ڈال دیا ہے، اب تو وہ بالکل تنہا ہے۔ محترم دوستوں، آج کے اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرز زندگی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور سکے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔